جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کے لیے جائیں، صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، تاہم اپنے ساتھ احتیاطاً 2-4 کنکریاں زیادہ رکھ لیں، راستہ میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جان کے خطرے کے پیش نظر شام کو یا رات کو کنکریاں مار سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہو تب۔ چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پر یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ وقت تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جمرہ پر پہنچ کر اب ایک کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، اگر پوری دعا یہ یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جمرہ پر کنکری ماریں، اسی طرح 7 کنکریاں مارنی ہیں، رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں۔ پوری دعا اگر مشکل لگے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ کنکری جمرہ کی جڑ میں ماریں تاکہ وہ ستون کے گرد بنے ہوئے دائرہ جو ہلکا بنا ہوا ہے اس کے اندر جا کر گرے، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ لگ کے واپس پلٹ کر آ جائے، باہر گر جائے۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اب حج کے باقی دنوں میں تلبیہ نہیں پڑھنا۔ یہ جو ایک ترانہ ہم پڑھتے آ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب یہاں پہ پہلی کنکری ماری، یہ تلبیہ ختم ہو گیا۔ جہاں تک ہو سکے ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اب قربانی کیجیے، اگر آج نہ کر سکیں تو 11 ذوالحجہ ورنہ 12 ذوالحجہ کو کر لیں، دن میں یا رات میں جب سہولت ہو قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ حج کی قربانی دم شکر کہلاتی ہے اور حج تمتع کی وجہ سے آپ پر واجب ہے۔ اب جب قربانی ہو گئی اس کے بعد حلق یا قصر ہے، یعنی بال مڑوانا یا کٹوانا۔ اب مرد حضرات سر منڈوائیں یا قصر کریں، یعنی پورے سر کے بال انگلی کے ایک پورے تقریباً 1 انچ سے کچھ زیادہ کٹوائیں یا مکمل سر منڈوائیں، اور سر منڈواتے وقت احتیاط رکھیں کہ خوشبودار صابن یا شیمپو سر پر نہ لگائیں۔ خواتین پوری چوٹی کے سرے پر سے خود یا کسی دوسری خاتون کے ذریعہ 1 پورے سے کچھ زیادہ بال کاٹ دیں۔ قربانی سے پہلے بال نہیں منڈوا سکتے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بال منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اب جب قربانی ہو گئی تو اس وقت کچھ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، چونکہ قربانی اور پھر حلق یا قصر کرنے کے بعد احرام سے فراغت ہو جاتی ہے، اور اب میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں ان کے علاوہ احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ پر سے سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن اور بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، خوشبودار صابن کا استعمال، سر اور چہرہ ڈھانپنے وغیرہ کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے۔ طواف زیارت جو حج کا تیسرا فرض ہے، آپ یہ طواف اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں کریں گے۔ ظاہر احرام کی پابندیاں خاتم ہو گئیں۔ طواف زیارت 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں۔ جب طواف زیارت کر لیا تو احرام کی ساری پابندیاں ختم۔ طواف زیارت کے بعد میاں بیوی کی خاص تعلقات کی پابندیاں بھی ختم ہو گئیں۔ مینا واپسی، طواف زیارت کے بعد مینا واپس آ جائیں، کیونکہ رات مینا ہی میں گزارنا سنت ہے۔ اگر طواف زیارت سے رات کے کسی حصہ میں فارغ ہوں تو بھی بقیہ رات گزارنے مینا چلے جائیں، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذوالحجہ، آج بھی مینا میں قیام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء
سب نمازیں باجماعت ادا کریں اور ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں۔ 10 ذی الحجہ کے نامکمل کام، اگر 10 ذی الحجہ کے اندر قربانی کرنی تھی وہ نہ کر سکے اور پھر حلق یا قصر بھی نہیں کیا، طواف زیارت نہیں کیا، تو یہ آج کر لے۔ زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو جو رمی کرنی ہے، رمی سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو کی جائے گی۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان پر 7 کنکریاں ماریں۔ البتہ رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ جو پہلے بتایا کہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، بسم اللہ اللہ، یہ پورا یا صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ غیر معذور کو خود آ کر رمی کرنی ضروری ہے، اس کے لیے دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں، اور معذور وہ شخص ہے جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ یعنی ہم تو ہر بندے کو معذور سمجھ لیتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ غیر معذور کو خود آ کر رمی کرنی ہے۔ معذور کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ معذور وہ شخص ہے جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اب درمیانی شیطان جمرہ وسطیٰ پر آئیے اور اس پر 7 کنکریاں ماریے۔ رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا ہاتھ اٹھا کر کیجیے۔ پھر رمی بڑا شیطان یعنی جمرہ عقبہ پر پہنچ کر اس طریقے سے 7 کنکریاں ماریں جس طریقے سے آپ نے پہلے ماری ہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، پہلے دونوں چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان اس کے بعد دعا کرنی ہے، لیکن تیسرا بڑا شیطان اس کے اوپر دعا نہیں کرنی ہے اس کے بعد۔ اور یہ کنکریاں مار رہے ہیں خاموشی کے ساتھ مارنی ہیں، اس کے اندر یہ باتیں کرنا فضول باتیں یہ ٹھیک نہیں ہے، شور شرابہ کرنا دکم پیل کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، یہ بھی مینا کے اندر ہی ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کے نامکمل کام، اگر قربانی رہ گئی، حلق یا قصر نہیں کیا، طواف زیارت نہیں ہوا، تو ان میں سے جو کام نہیں کر سکے آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور کر لیں، یعنی 12 ذی الحجہ کو۔ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی یاد رکھیے۔ زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ رمی چھوٹا شیطان، سب سے پہلے چھوٹے شیطان یعنی جمرہ اولا پر 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ رمی درمیانہ شیطان، اب جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانہ شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ رمی بڑا شیطان یعنی تیسری جگہ پہ رمی، اب جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، اس رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ذکر اذکار استغفار اور تسبیحات میں مشغول رہیں۔ 12 ذی الحجہ کو رمی کے بعد مکہ مکرمہ واپس جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص 13 کی صبح صادق تک مینا میں ٹھہرا رہے تو 13 تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرنا ضروری ہے۔ نظروں کی حفاظت اور غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت سے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ واپسی، عاجزی انکساری اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف واپس روانہ ہوں، راستہ بھر استغفار کرتے رہیے، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیے اور حج کی قبولیت بھی مانگتے رہیے۔ پھر اس کے بعد طواف وداع ہے،
حج کا آخری کام وطن واپسی سے پہلے رخصتی کا طواف کرنا ہے۔ یہ طواف کرنا واجب ہے۔ اس طواف کے ساتھ ہی الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو گیا۔ یہ طواف آپ اپنے عام کپڑوں میں کریں گے، اور اس طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی نہیں کریں گے۔ یہ جو طواف وداع ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ 11 12 تک جو کیا جا سکتا ہے، اس کا مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہاں سے جائیں گے تو حرم شریف میں حاضری کے لیے طواف زیارت جو ہے، وضو کر کے حرم میں جائیں، پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت، جتنی دیر حرم شریف میں رہیں اس کے اعتکاف کی نیت کر لیں تو اچھا ہے۔ مثلا یہ نیت کر لیں: اے اللہ میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میرا اعتکاف ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ کہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ طواف کی تیاری باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ بے وضو یا جنابت و حیض نفاس کی حالت میں طواف کرنا سخت گناہ ہے۔ طواف کی نیت، اب حجر اسود کے بائیں طرف کھڑے ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں: اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کے طواف کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ اب کھسک کر حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، بالکل سامنے، اور جس طرح نماز شروع کرتے وقت کیا جاتا ہے اس طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، عورتیں صرف کندھوں تک اٹھا کر یہ کہیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کریں، یا استلام کا اشارہ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اب اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اس طرح رخ تبدیل کریں کہ کعبہ شریف آپ کے بائیں طرف ہو جائے اور طواف شروع کر دیں رمل کے ساتھ۔ اگر ہجوم کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو تو رمل نہ کریں، عورتیں رمل نہیں کریں گی، مرد کریں گے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ تکلیف دی جاتی ہے، اگر جگہ ہو آپ رمل کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اس طریقے سے رمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دعائیں طواف میں مانگنی ثابت ہیں، باقی آپ جتنی دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جو 3 دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک دعا۔ دوسری دعا: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسری دعا: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی طواف میں خاموش بھی رہے تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب آپ دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو 1 چکر پورا ہوگا، 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ 7 چکر پورے ہونے پر پھر ایک مرتبہ استلام یا استلام کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ یوں طواف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف یا دوگانہ مقام ابراہیم پر، ورنہ جہاں آسانی سے جگہ ملے طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں۔ اب ملتزم پر جانا بھی افضل ہے، لیکن اگر ہجوم زیادہ ہو تو اس سے کچھ دور رہ کر دعا کریں، نہیں تو موقع ملے تو ملتزم کے ساتھ لپٹ کے دعا مانگنی چاہیے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 گھونٹ میں زمزم پیجیے، پھر الحمدللہ کہیے اور یہ دعا مانگیے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب سعی کے لیے روانہ ہوتے وقت ایک بار پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کریں اور صفا پہاڑی کی طرف چلیں۔
اب صحیح کے لیے روانہ ہوتے وقت ایک بار پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کریں اور صفا پہاڑی کی طرف چلیں۔ صفا پر صحیح کی نیت کریں، یہاں سے صحیح یعنی صفا سے شروع ہوگی۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان صحیح یعنی 7 پھیرے لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ مروہ کی طرف روانگی، صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ ہرے ستونوں یعنی لائٹوں کے درمیان، ویلین حسرین جہاں پہ کہتے ہیں، درمیانی رفتار سے دوڑ کر چلیں۔ عورتیں اپنی عام رفتار سے چلیں۔ صفا و مروہ کے درمیان مانگنے کے لیے ایک مسنون دعا، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ اور دوسری بات کہ جب صفا سے پہلا چکر شروع کرتے ہیں یا وہاں آتے ہیں، اس میں پوری پڑھ لیں ابدو بما بدا اللہ بھی تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یا صرف ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ہی پڑھ لیں۔ یہاں بھی قبلہ رخ ہو کر اسی طرح دعائیں کریں جیسا کہ صفا پر کی تھیں۔ یہ سعی کا ایک پھیرا ہو گیا، اسی طرح 7 پھیرے پورے کیجئے، اور ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پر پہنچیں تو اسی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں۔ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہو گیا، صحیح پوری ہو گئی، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ صحیح ختم ہوتے ہی آپ کا طواف زیارت پورا ہو گیا۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے جتنے بھی یہ حج کے احکام ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔